السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہفتہ گزر گیا اس بات میں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر عاشق رسول ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے پاکستان میں لوگ، اور جنہوں نے دھرنوں کی سیاست اور دھرنوں کی سیاست کے ذریعے مذہب کی ایسی انٹرپریٹیشن کو نافذ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا کہ جو انٹرپریٹیشن فطرت انسانی قبول نہیں کر پا رہی، اور حکومت وقت اور ریاست وہ اس لیے گھٹنے ٹیک کے بیٹھی تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کے سامنے یہ سلسلہ شروع کرتی کہ بھائی جو آپ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، انہوں نے اس کی بجائے ایک دوسرا آپشن لینا شروع کر دیا کہ اچھا آپ نے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے حکومت لینی ہے ہم سے، آپ نے عاشق رسول اور ناموس رسول کے نام پر اور تحفظ ختم نبوت کے کارڈ کو کھیلتے ہوئے ہم سے اقتدار گریب کرنا ہے، تو آئیں، ہم تو آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو آپ سے بڑے تحفظ ختم نبوت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس میں بڑھ بڑھ کے راجہ پرویز اشرف نے پوری تاریخ دہرائی کہ 1974 میں ہم تھے، پھر جس وقت جوتا دکھانے کے لیے شاہد خاقان عباسی آئے تو انہوں نے کہا جی تحفظ ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے تو اور اس کے بعد حکومتی پارٹی آئی تو انہوں نے کہا جی ہم سے بڑا، اور عمران خان کے جو خود عمران خان کے جو تحفظ کی قسم کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس مسئلے کو عالمگیر لیول پہ پورے عالم اسلام کو اور خط لکھ دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سارا تماشے لگے رہے، آپ دیکھ ہی رہے تھے۔ جہاں جہاں وہ ایکسپوز ہوئے کہ 3 دن پہلے شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ میں آج تک نہیں ملا، میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، میں نے کبھی اس میں جانتا ہی نہیں ہے، میں ان کو بیٹھا ہی کبھی نہیں، پھر وہی شیخ رشید اور وہ کاغذ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مار کے بٹھایا ہوا ہے کسی نے، اور پھر وہ وہاں سے بیٹھ کے تو وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہے، تحریر ہی پڑھ پا رہے ہیں اس وقت صرف اس ویڈیو کے مطابق۔ جھوٹ در جھوٹ پہ چلے ہوئے تھے نا، ایک دوسرے سے بڑھ کے مقابلہ کر رہے تھے۔ کوئی 98 کی بات ہے کہ میرے پاس وہاں اسلام آباد میں وہ ایک صاحب جو پیپل پارٹی پیپل یہ تھے، مطلب اپنے ذوق کے لحاظ سے، تو وہ مخالف پارٹی کے MNA کے مرڈر 6 مرڈر کیس تھا ان پہ بنا ہوا، تو وہ ان دنوں وہاں آئے ہوئے تھے اسلام آباد، تو وہ ٹھہرے ہوئے تھے میرے پاس۔ اب ایک طرف آپ پہ 302 کے، اور وہ بھی حکومتی پارٹی کا MNA مارا ہوا، اس کا پرچہ ہوا اوپر سے پھر آپ نے دانشوری کرنی ہو، پھر آپ خواب دیکھ رہے ہو آگے پیپل پارٹی کے ضلعی صدر اور پھر آگے MNA بننے کے، تو ان دنوں وہ بڑی پڑھی لکھی باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے تھے۔ شاید وہ گفتگو اور وہ ساری دانشوری جو تھی وہ اس ذہن کے اوپر جو آئندہ آنے والی جیل اور پھر ضمانت اور پھر کیس اور پھر ہر وقت کا خطرہ، کسی بھی جگہ ایمبوش ہو سکتا ہے ان کا، تو ان ساری چیزوں سے کے نتیجے میں جو بوجھ پڑتا ہے اس سے سانس لینے کے لیے وہ اس وقت سیاست اور مذہب اور پھر ہماری خاص طور پر جماعت احمدیہ کے ساتھ بھٹو کا سلوک اور اس کو پھر جسٹیفائی کرنا، تو ان ساری چیزوں پہ وہ بہت موتی بکھیرتے تھے۔ تو ایک دن موصوف کہنے لگے کہ چونکہ زرداری صاحب تھے ان دنوں، حکومت اب ہمیں ہی ملے گی۔ میں کہا جی کتوں لکھوا کے لے آئے ہو؟ دیکھیں بات سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی منوانی چاہتی ہے، تو نواز شریف ان دنوں وزیر اعظم تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم ثابت کر دیں گے، پیپل پارٹی ثابت کرے گی اپنے عمل سے کہ جناب تسی جو چاہتے ہو اسی نون لیگ سے بڑھ کے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔
تو میں نے کہا آپ کو خیر حکومت کب ملے گی، کیا ہوگا، یہ سلسلہ تو ایک طرف رہا، لیکن وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو سٹف ہے جو آگے آ رہا ہے، اور اس کا جو پروفائل اور اس کے جو کریڈینشل ہیں، وہ آپ کی اس بات سے خوب واضح ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ ہے نا، ایک دفعہ ہماری انگلش لٹریچر کی کلاس چل رہی تھی ایف ایس سی لیول میں، وہ ایک نظم تھی کسی انگریز شاعر کی، تو ہمارے ٹیچر نے اس کی ساری تفصیل ہر سٹینزا پڑھ کے سنایا. تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی محبوبہ کی مختلف خوبیوں کا ذکر کر رہا تھا کہ فولڈ دا ونگز، بریک دا اسٹرنگز اینڈ فولڈ میوزکس ونگز، سپوز پالائن ہیز بیڈ می ٹو سنگ. تو سر جو ہمارے مار قاسم صاحب تھے ٹیچر، انہوں نے بڑی اس کی تفصیلات میں جا کے تو بڑی ڈیلیکیسیز اور ساری جمالیاتی حوالوں سے مختلف باقی انگریزی شعراء کے حوالے سے اس کو پروو کیا. تو اینڈ پہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں نہیں سن رہا بات، تو میری طرف اشارہ کر کے یو مسٹر بھٹی جی، میں کہا سر کھڑے ہو جائیے، میں ہو گیا جی. کیا میں نے کہا ہے ابھی، اس کا کیا مین تھیم تھا جو آج ہم نے پوئم پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی میں اردو میں بیان کر سکتا ہوں سمجھ مجھے آ گئی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے سنا ہے اور آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ اردو میں بیان کر دیں. تو میں نے کہا سر وہ کہنا شاعر یہ چاہ رہا تھا کہ بس یہی 2-4 چیزیں دے گئیں مجھ کو فریب، زلف برہم، مست آنکھیں اور کچھ انگڑائیاں. تو وہ چونکہ ایگزیکٹلی جتنی گفتگو ٹیچر نے کی تھی اس کا سم ٹوٹل یہی بنتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ خیر آپ لائے تو اردو سے ہو، لیکن بات یہی ہے. سو اس وقت جو لیڈرشپ مطلب 98 سے اس وقت سے جہاں سے جب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ زلف برہم، مست آنکھیں اور کچھ انگڑائیاں. آپ کو ایک جیپ نما پجیرو یا پریڈو چاہیے ہوتی ہے، 1-2 جگہوں پہ اچھا بزنس چاہیے ہوتا ہے، 1-8 قتل کا پرچہ ہونا چاہیے، تھوڑی سی آپ کی نوئسنس ویلیو ہو. اس کے بعد آپ جب بینظیر زرداری یا مریم یا نواز شریف یا شہباز شریف دورہ کریں تو آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ ان کو ہوسٹ کر سکیں، اور وہاں سے کچھ چیلے چانٹے اکٹھے کر کے تو ڈنڈے پھٹے والے ہوں. آپ سیاستدان ہیں، آپ کے پاس پولیٹیکل ویژن ہونا، آپ کا کچھ پڑھا لکھا ہونا، آپ کا ہیومن ہسٹری پہ نظر ہونا، آپ کا اگر آپ نے ریلیجس میں دوڑ میں شامل ہو کے ریلیجسلی جیتنا ہے ان مذہبی فلسفیوں کے اور ڈاکٹرائنز کی روح سے، تو آپ کا مذہبی ماخذ کے اوپر نظر ہونا، آپ اس کو پڑھا لکھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. یہی تھا کہ ایک طرف کی جہالت پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا. وہ جو ایسے کر کے ناموس رسالت ثابت کرنے والے ہیں، ان کی علمیت اور جہالت پہ کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو علامے کا لفظ گھڑ گھڑ کے لگائیں گے اور اس کے بعد وہ لکڑی کا علامہ بنا کے آپ کے سروں پہ ماریں گے. ان کو چھوڑیں. لیکن یہ جو دوسرے سیاسی علامے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو یہ ہے کہ جناب ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے، انہوں نے کبھی چیلنج نہیں کیا کہ جناب ایت گل ہی نہیں ہے. اب میں نے 2 ایسی چیزیں اس دفعہ نکال کے آپ کے لیے رکھی ہیں، اور اس خیال سے کہ اچھا ٹھیک ہے وہ سر پھٹول ہوتی رہے، ایک کو دوجا مارے، دوجے کو پھر پہلا پرت کے مارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا تو اب یہی ہونا ہے، کیوں ہونا ہے اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے. یہ جو ہے نا کہ ایک دن میں واقعہ ہو جانا، ایسا نہیں ہوتا. کئی قسم کی مقافات ہیں جو ساتھ چل رہی ہیں، کئی قسم کی مقافات ہیں جو اس وقت پولیٹیکل سسٹم جو پاکستان کا ہے اس کے اوپر قرض ہیں. پاکستانی مین سٹریم میڈیا اور پاکستانی صحافت کے اوپر بہت سی مقافات قرض ہیں. پاکستان کی ملائیت اور سارے مذہبی دھڑوں کے اوپر کچھ مقافات ہیں جو بالکل قرض کی طرح پہ ابھی واجب ہیں، انہوں نے ادا ہونا ہے. حضرت چودھری محمد علی صاحب مرحوم، انہوں نے جو ایک ان کی مشہور غزل ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بھی
عہد کے انجام سے تھی دلچسپی کہ ہم فقیروں کا اس نے ادھار دینا تھا۔ تو ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں واقعی دلچسپی ہے کہ آپ جتنے پلیئرز ہیں آپ ساروں کے سر پر کچھ ایسے ادھار ہیں جو آپ دے کے مریں گے اور ہم وصول کرتے کرتے جائیں گے یہاں سے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز جو سب سے بڑھ کر لبیک سے کے پیرالل ایک نعرہ چلتا رہا، من سب نبیا فاقتلوہ، تو اس کے حوالے سے حاشر بن رشاد انہوں نے ایک چیز پیش کی ہے اپنی ٹائم لائن پہ کہ اب صورتحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ اکثر پاکستانی مسلمانوں کا اسلام 1974 سے شروع ہوتا ہے، جس کا ماخذ صرف مولوی یا آئین پاکستان کی دوسری ترمیم ہے، وہی جو احمدیوں کو نان مسلم قرار دینے والی۔ مندرجہ ذیل تحریر اسی کوشش کی کڑی ہے کہ میرے ہم وطن مسلمان واپس اس اسلام کی طرف لوٹ جائیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں نازل ہوا تھا۔ پڑھیے اور غور کیجیے۔ اب من سب نبیا فاقتلوہ، تحریک کے جلسوں میں بچہ بچہ یہ حدیث ایک خاص ردھم میں پڑھتا نظر آتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو اس سے پچھلے نعرے توہین رسالت کی ایک سزا سر تن سے جدا، اس کا جو مفہوم تھا۔ بظاہر یہ حدیث ماننے والوں کو توہین کے ملزم کے قتل کا جواز فراہم کرتی ہے۔ آئیے ذرا اس حدیث کے ماخذ اور اس پر بڑے بڑے محدثین یا علماء کی رائے دیکھ لیں۔ اب پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس کو روایت کہہ دیں، حدیث ہم کم از کم میں تو جو ابھی تک باتیں سامنے ہیں اس کے مطابق ماننے کو اس لیے تیار نہیں کہ سیاہ ستہ میں کسی نے بھی سیاہ ستہ کے جو صاحبان تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آئیے ذرا اس کے ماخذ دیکھ لیں۔ امام طبرانی نے راویان کے ذکر کے بعد یہ حدیث یوں لکھی ہے کہ سب الانبیاء قتل و من سب الاصحاب و جلد، موجم الصغیر اور طبرانی جلد 1 صفحہ نمبر 393۔ اس کے بعد امام اجل قاضی ایاز مالکی نے راویان کی اسناد کے ساتھ اس کو کچھ یوں رقم کیا ہے کہ من سب نبیا فاقتلہ و من سب اصحابی فاضربہ، الشفاء بالتعریف الحقوق المصطفیٰ قسم الرابع باب الاول الفصل الثانی صفحہ 171۔ ان دونوں حضرات نے نقل کرتے ہوئے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے راویان کو ناقابل اعتبار اور جھوٹا گردانا ہے۔ اسی طرح علامہ عبدالرؤف مناوی نے بھی طبرانی کے حوالے سے فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں نقل کیا ہے اور آپ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ فیض القدیر جلد 6 صفحہ 190 حدیث نمبر 8735۔ توہین کے حوالے سے سب سے سخت موقف رکھنے والے امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں نقل کیا ہے، پر اس کو ضعیف لکھا ہے۔ اس حدیث کا پہلا راوی عبید اللہ بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز العمری ہے، جس کو ابن حجر جیسے ثقہ عالم نے بالکل ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ علامہ نور الدین حسمی بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ اس کی دوسری سند ابو ذر الحروی کے بارے میں بھی ابن تیمیہ اور امام ذہبی ایسی ہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ صاحب قابل اعتبار نہیں ہیں، جبکہ پہلے راوی کو تو صریح جھوٹا لکھا ہے۔ تمام محققین کی رائے یہی ہے کہ یہ راوی حدیثیں گھڑتے تھے اور یہ حدیث ہر حوالے سے انتہائی ضعیف ہے۔ اسی وجہ سے صحاح ستہ کے مؤلفین میں سے کسی نے بھی یہ حدیث قبول نہیں کی اور مستند احادیث کے کسی ذخیرے میں اس حدیث کا وجود نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ایک مذہبی تحریک نے اس شدت سے ایک ضعیف ترین حدیث کا پرچار کیا ہے، بلکہ اسے اپنا موٹو بنا ڈالا۔ مذہبی بنیاد پر ایسا کرنا اپنی جگہ ایک جرم بلکہ گناہ ہے، لیکن اس کے سیاسی ثمرات ایک متشدد تحریک کے لیے انتہائی بار آور ہیں۔ فائدہ تو اس میں ان کو تو پھل مل رہا ہے نا اس کا۔ اب یہ اپنی جگہ ایک ظلم اور توہین ہے کہ نہیں کہ ایک جھوٹی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس شدت سے منسوب کیا جا رہا ہے
اس کا فیصلہ آپ خود کریں. حاشر ابن ارشاد. اب یہ ایک حصہ آپ نے سن لیا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح یہ نعرہ چل پڑا ہے، حدیث تو یہ ہے نہیں کہ من سب نبی فاقتلہ، اور جو فاقتلہ ہے وہ بچہ اس کو حکومت سے قتل کا اختیار مانگ لے گا اور پھر اس کے مطابق عمل درآمد شروع ہو جائے گا. تو اگلے سٹیپ میں جو اگلی دفعہ اسمبلی بیٹھی ہوئی ہوگی اور جو شیخ رشید کی کوئی اور شکل یا اس طرح کے جو علی محمد جیسے اور وزیر ہیں جو بیک وقت وہ ان سے بڑھ کے اس کے ٹھیکیدار بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، مذہبی اقدار کے، اور ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں اپنی، یعنی سیاسی ذمہ داری چھوڑ کے وہ اس سے بڑھ کے، حالانکہ سادہ سی اس میں بات تھی کہ اگر آپ ان سے بڑھ کے ہو تو پھر جاؤ ادھر دھرنے میں بیٹھو، پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہو؟ آپ دو بیڑیوں میں ایک وقت میں نہیں ٹانگیں رکھ سکتے. لیکن جب آپ نے، ظاہر ہے وہ چل ہی پڑے ہیں، نہ پبلک کو بتانا ہے، نہ اس پہ بات کرنی ہے، نہ اس کا بحث اٹھانی ہے، تو پھر حالت تو یہی ہوگی، نتیجہ تو یہی نکلے گا. لیکن ایک سادہ سوال مزید پیدا ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں قتل کرنے کا جو شریعت کی روح سے، وہ تو النفس بالنفس ہے. سوائے جان کے بدلے جان اسلامی شریعت میں کسی اور وجہ سے یا مفسدہ کی وجہ سے، جس میں ساری سوسائٹی کی جان داؤ پہ لگی ہو، اور تو کسی وجہ سے قتل کی سزا نہیں ہے، بغاوت یا اس طرح کے افعال. تو اگر آپ یہ منصبہ نبی والی چیز جو ہے اس کو اس کا حصہ بنا لو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ قرآن شریف کی جو محفوظ اور غیر محرف مبدل تعلیم ہے اس میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. شریعت کا بنیادی ماخذ ہر حد اور ہر تعزیر کے لیے بنیادی ماخذ تو قرآن شریف ہی رہے گا. اس سے اتر کے ٹھیک ہے فقہ کے دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن ان میں سے جو چیز قرآن شریف کی بنیادی تعلیم سے ٹکرائے گی اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر یہ کبھی غور نہیں کیا کہ آپ ایک بھی نبی خدا تعالیٰ کا ایسا نہیں گزرا جس کو خود خدا تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ ساروں کے ساتھ حضو تمسخر اور یہ گالیاں دیتے رہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر کی اور ان کی استقامت ہے اس طرح کے سب و شتم کے مقابلے پر، طائف والے واقعات اور دیگر تمام، ان ساروں کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ اگر اس طرح کا یہ جرم ہے جو کل کو تلوار کے طور پر ہاتھ میں پکڑانا ہے بلوائیوں کے اور ملوانوں کے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن شریف میں دیا ہوتا، یا کم از کم انبیاء میں کوئی استثناء رکھا ہوتا کسی کے لیے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ مخالفین سے گالیاں بکواس سن کے ہی اپنی دعوت اور اپنے پیغام کو پہنچائے گا؟ اس لیے اس میں یہ سوال ان سے کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا، یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا. ابھی آپ نے تازہ اسلامی نظریاتی کونسل بٹھائی ہے، اس کو کہیں اب وہ باقی تو جو دشنام ترازیوں کے کام چھوڑے اور فرقہ پرستیوں اور اس طرح کی حرکتوں کو تو ذرا اس پہ تحقیق کروائیں اور ثابت کرا کے اس کا بیان دلوائیں ان سے کہ یہ منصبہ نبی فاقتلہ جو ہے یہ مولویوں نے ٹول گھڑا ہے، اپنے لیے ایک ہتھیار کے طور پر اٹھایا ہے. اس کی یہ روایت بالکل ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے، اور حدیث یہ ہے ہی نہیں، ہوتی تو اس پہ بات بھی ہوتی. اسی طرح سے اب آخر پہ میں ایک اور چیز بھی کلیئر کروں کہ جب حکومتیں گھٹنے ٹیکنے لگتی ہیں اور ریاست کو جو ہے وہ اور حکومت وہ اس طرح کے دھڑوں کے آگے بڑھ کے وہ پھپھے کٹنی کی طرح ماں سے بھی زیادہ وہ لاڈ کرنے پہ اترتی ہے، تو بعض ایسی چیزوں کو اختیار کر لیتی ہے، جیسے یہ احترام رمضان آرڈیننس نافذ ہوا پڑا ہے. اور اسلام میں وہ میں نے آج یہ نکال کے اس کے لیے رکھی ہیں چیزیں کہ روزہ دار کے سامنے کھانا پینا جو ہے اس کے معاملے میں کیا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈیننس جاری کرنے کا کوئی حکم دیا ہوا تھا، یا اس کے بالکل الٹ تعلیم ہے؟
سنن ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی فضل الصائم اذا کلا عندہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائم اذا اکل عندہ المفاطیر صلت علیہ الملائکہ، اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی حضور میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا جائے تو ان کے کھانے سے فارغ ہو جانے تک فرشتے روزہ دار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سنن ترمذی ابواب الصوم، یہ میں نے پہلے پڑھ دیا ہے۔ پھر حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم، اور یہ بھی سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصائم اذا اکلا عندہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جبکہ بعض حاضرین مجلس کا روزہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جائے تو فرشتے اس یعنی روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبلال غداؤ یا بلال فقال انی صائم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکل ارزاقنا و فضل رزق بلال فی الجنت، اشعرت یا بلال ان الصائم تصبح عظامہ و تستغفرہ لہ الملائکۃ ما اکل عندہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصائم اذا اکل عندہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال ناشتہ کر لو۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور میرا روزہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا زائد رزق جنت میں ہے۔ اے بلال کیا تجھے معلوم ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کھایا جائے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم کتاب الصیام میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 رمضان کو غزوہ میں آپ کے ساتھ گئے، ہم میں روزہ دار بھی تھے اور بغیر روزے کے بھی، نہ تو روزہ دار نے روزہ نہ رکھنے والے کو اعتراض کا نشانہ بنایا اور نہ ہی روزہ چھوڑنے والے نے روزے دار کو۔ اب یہ ہے آپ کے پاس جو تعلیم موجود ہے، اس تعلیم کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سوائے جنرل ضیاء الحق کی وہ اسلامائزیشن جو اسی طرح کی اسلامائزیشن تھی جس طرح کی کل آپ نے اسمبلی میں سنتے رہے حکومتی پارٹی کے ارکان اور باقی سارے راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی سے، یہ پولیٹیکل منافق لیڈرشپ اور وہ جو اس وقت ان سب کا سردار تھا ضیاء الحق، ان ساروں نے عامت الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایسا ورژن بنا کے صلاۃ کمیٹیاں قائم ہو رہی ہیں، ڈنڈے سے نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں اسلام کے اوپر کیسے بدنما اور بدترین داغ کیوں نہ لگتے ہوں، اور وقتی گین کرنے کی خاطر پوری دنیا میں اور پورے آنے والے زمانوں میں اور آنے والی نسلوں کی نظر میں اسلام کو بدنام اور تنگ نظر دین کے طور پر انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ اور یہ جو پچھلا ہفتہ آپ نے تماشے دیکھے ہیں، ان تماشوں کو آنکھوں سے دیکھنے والے من سبا نبی فقتلہ پہ تو ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، وہ ان کے ذریعے جو اسلام ان تک پہنچ رہا ہے اس کا ذہنی طور پر قطعی انکار کریں گے، اور وہی جو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نا کہ پاکستان آگے آتا تھا زندہ باد، کہتے نہیں پاکستان سے زندہ بھاگ، یہ پاکستان سے زندہ بھاگ کی طرف آپ لے کے آ گئے ہیں۔ بدترین صورتحال پہ آپ چیک میٹ پہ کھڑے ہیں، آپ کا میڈیا بھی،
آپ کے پولیٹیشنز بھی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی، اور یہ آپ کے ملوانے بھی، ان کو آپ حکومت دے نہیں سکتے۔ دنیا کے سامنے آپ یہ سارا کچھ ان ملائیت زدہ ذہنوں کے سپرد نہیں کر سکتے، اور ان سے جان چھڑا کے اور ان کو سیدھی طرح کھڑے ہو کے آپ جواب نہیں دے سکتے۔ کنفیوژن در کنفیوژن، ایک سے بڑھ کر ایک حماقت میں آپ سکرو ٹائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سچ آپ کا علاج تھا وہ آپ نے بولنا کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ آج تک دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب کے بقا اور فلاح کا ضامن نہیں بنا، آپ کا کیسے بنے گا؟ فی امان اللہ، السلام علیکم۔